ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستوں، آخرکار وہ آخری چاند گرہن جس کے اثرات کو لے کر برج حمل یعنی ایریز میش راشی کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ کیا 28 اگست سال 2026 کا یہ چاند گرہن آپ کی زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھولنے والا ہے یا پھر کچھ ایسے معاملات سامنے لانے والا ہے جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا؟ آپ کی ذاتی زندگی، کیریئر، نوکری، بزنس، دولت، محبت، شادی اور مستقبل کے منصوبوں پر اس چاند گرہن کا کیا اثر پڑے گا؟ خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت سنگل ہیں، کیا ان کی زندگی میں کسی خاص شخص کی آمد ہو سکتی ہے؟ اور پہلے سے رشتے میں ہیں جو یا شادی شدہ ہیں، کیا ان کے رشتے میں محبت بڑھے گی یا کسی غلط فہمی کا خاتمہ ہوگا؟ برج حمل والوں کے لیے، ایریز کے لیے 28 اگست سال 2026 کا دن اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ سال کا آخری چاند گرہن ہوگا اور ویدک جوتش کے مطابق یہ چاند ایکویرینز میں وقوع پذیر ہوگا جس کا حاکم راہو ہے۔ فلکیاتی طور پر بھی 28 اگست سال 2026 کو جزوی چاند گرہن ہونے جا رہا ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ مرحلہ تقریباً 4:12 UTC پر ہوگا، جبکہ پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق اس گرہن کے کچھ مراحل صبح کے وقت واقع ہوں گے۔ پاکستان میں اس کی ظاہری صورت انتہائی محدود ہوگی کیونکہ چاند طلوع ہونے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، برج حمل کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اس لیے اس راشی کے لوگ عموماً بہادر، نڈر، خوددار، پر اعتماد، تیز فیصلہ کرنے والے اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن چاند ہمارے من، جذبات، احساسات اور ذہنی کیفیت کا نمائندہ مانا جاتا ہے، اس لیے جب چاند گرہن کے زیر اثر آتا ہے تو اس کے اثرات جذباتی فیصلوں، تعلقات اور اندرونی کیفیت پر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اس گرہن کے دوران چاند ایکویرینز میں بیٹھا ہوگا اور ویدک جوتش کی روح سے یہ امتزاج پوشیدہ معاملات، ذہنی تبدیلی، نئے لوگوں سے رابطے، پرانے تعلقات کی حقیقت سامنے آنے اور مستقبل کے بارے میں نئے فیصلوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ ایریز کے لیے یہ وقت خاصا طور پر اس لیے اہم ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے معاملات حرکت میں آ سکتے ہیں جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے۔ کیریئر کی بات کریں تو یہ چاند گرہن آپ کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے پروموشن، اچھی پوسٹنگ یا کسی بہتر عہدے کا انتظار کر رہے ہیں تو حالات میں تبدیلی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کی محنت نمایاں ہو سکتی ہے، آپ کو ایسی ذمہ داری دی جا سکتی ہے جس سے آپ کی اہمیت بڑھے اور جو لوگ آپ کی صلاحیتوں کو نظر انداز کر رہے تھے انہیں بھی آپ کی قابلیت تسلیم کرنا پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو ملازمت کی تلاش میں ہیں، کوئی نیا راستہ سامنے آ سکتا ہے، خاص طور پر ایسے شعبے جہاں آپ اپنی صلاحیت اور تجربے کو بہتر انداز میں استعمال کر سکیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پرانے منصوبوں کو دوبارہ حرکت دینے کا وقت آ سکتا ہے۔ کسی نئی ڈیل، نئے گاہک، نئے کاروباری رابطے یا کاروبار کو وسعت دینے کے حوالے سے اہم پیش رفت ممکن ہے۔ ریئل اسٹیٹ، پراپرٹی خرید و فروخت، امپورٹ ایکسپورٹ، IT، آن لائن کام، تعلیم، میڈیا یا ہاسپٹیلٹی سے وابستہ ایریز کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران جلد بازی کی بجائے ہر معاہدے اور ہر فیصلے کو اچھی طرح جاننا ضروری ہوگا۔ مالی معاملات میں بھی کوئی رکی ہوئی رقم واپس ملنے کی امید پیدا ہو سکتی ہے۔ آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرنے کا خیال عملی شکل اختیار کر سکتا ہے اور آپ اپنی مالی منصوبہ بندی کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں محبت اور رشتوں کی طرف، کیونکہ ایریز کے لیے یہ حصہ خاص طور پر دلچسپ رہنے والا ہے۔ ایریز، اگر آپ سنگل ہیں اور کافی عرصے سے دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کو سمجھ سکے، آپ کا ساتھ دے اور آپ کی تنہائی ختم کر دے، تو 28 اگست سال 2026 کے بعد آنے والا وقت نئے رابطوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ کسی دوست کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، کام کی جگہ پر یا کسی نئے حلقہ احباب کے ذریعے کسی خاص شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہر نیا رابطہ محبت نہیں ہوتا، اس لیے جذبات میں آ کر فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے وقت لے کر سامنے والے کو سمجھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ جو لوگ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں، ان کے درمیان اگر کچھ عرصے سے غلط فہمیاں، خاموشی یا فاصلے چل رہے ہیں تو بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو سلجھانے کا موقع مل سکتا ہے۔
کچھ لوگوں کے لیے محبت کا رشتہ شادی کی طرف بڑھ سکتا ہے اور گھر والوں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے اور رشتے کو باقاعدگی شکل دینے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ ایریز کے لیے بھی یہ وقت اپنے شریک حیات کے ساتھ جذباتی قربت بڑھانے، ایک دوسرے کو سمجھنے اور پرانی ناراضگیاں ختم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ البتہ چاند گرہن کے دن جذباتی ہو کر کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے گریز کریں اور ہر بات کو صبر و تحمل سے سنیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ پہلے ہی کمزور چل رہا ہے تو یہ گرہن آپ کو حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ کون سا رشتہ آپ کے لیے واقعی اہم ہے اور کون سا تعلق صرف عادت یا مجبوری کی وجہ سے چل رہا ہے۔ صحت کے معاملے میں بھی اپنے معمولات پر توجہ دینا ضروری ہوگا، خاص طور پر نیند، ذہنی دباؤ، تھکن اور روزمرہ کی بے ترتیبی کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ چاند کا تعلق من اور جذبات سے جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے ذہنی سکون کو اہمیت دینا اس عرصے میں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اگر بیرون ملک جانے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، نئی جگہ منتقل ہونے یا کسی بین الاقوامی منصوبے سے متعلق کوئی معاملہ زیر غور ہے تو اس سلسلے میں بھی نئے رابطے یا پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ تاہم ہر معاملے میں اصل نتیجہ آپ کی اپنی کنڈلی، دشا اور کرم کے مجموعی اثرات پر منحصر ہوتا ہے۔ میرے پیارے ایریز، 28 اگست سال 2026 کا یہ چاند گرہن صرف ایک دن کا واقعہ نہیں بلکہ جوتش کے نقطہ نظر سے یہ ایک ایسے مرحلے کی علامت سمجھا جا سکتا ہے جہاں کچھ پرانے جذبات، پرانے تعلقات اور رکے ہوئے منصوبے دوبارہ آپ کی توجہ حاصل کریں۔ اس لیے ایریز اس وقت کو خوف کے ساتھ نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ دیکھیں۔ اگر کوئی موقع سامنے آئے تو اسے پہچانیے، اگر کوئی رشتہ آپ کے قریب آئے تو اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر کوئی پرانا مسئلہ سامنے آئے تو اسے حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر زندگی میں کوئی نیا راستہ کھلتا ہے تو ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ اب آخر میں ایک اسلامی روحانی عمل بھی عرض ہے۔ کسی بھی پریشانی، رکاوٹ، رزق، محبت یا ذہنی بے چینی کے لیے گرہن کو مؤثر سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ نماز کی پابندی کریں، کثرت سے استغفار کریں اور روزانہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر، آسانی، رزق، سکون اور نیک رشتے کی دعا کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اللہ سے نیک اور صالح شریک حیات کی دعا کریں۔ اگر رشتے میں رکاوٹ ہے تو اللہ سے آسانی مانگیں اور اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے گھر میں محبت، سکون اور برکت کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں، ستارے اور سیارے صرف علم نجوم کی تشریح کا حصہ ہیں، اصل اختیار اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے 28 اگست سال 2026 کو خوف زدہ ہونے کی بجائے دعا، مثبت سوچ، سمجھداری اور اللہ پر توکل کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ ممکن ہے جس تبدیلی کو آپ آج پریشانی سمجھ رہے ہوں وہی آنے والے وقت میں آپ کی زندگی کے ایک نئے اور بہتر باب کی ابتدا بن جائے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔